خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور خدا کا ہم شکر کرتے ہیں اس خوبصورت دن کے لیے، اس وقت کے لیے، لمحے کے لیے، گھڑی کے لیے جو اس نے ہمیں دیا۔ ہمیشہ کی طرح میں کہتا ہوں کہ زندگی کی سانسوں کے لیے خدا کا ہم شکر کرتے ہیں۔ زندوں کی زمین پہ ہم نے اپنی آنکھ کو کھولا ہے، خدا کا شکر ہے۔ اس بے حد بڑی برکت کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں ہم۔ آئیں ہم میٹنگ کے آغاز میں ہی ایک دعا بلند کرتے ہیں خدا کے حضور، اور خدا کو کہتے ہیں کہ خدا تو شامل حال ہو، اس وقت ہمارے درمیان میں تو موجود ہو۔ تو نے کہا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہے، میں ان کے درمیان میں ہوں۔ آسمان و زمین کے خالق اور مالک خدا، تیرا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت دن کے لیے، اس وقت کے لیے، لمحے گھڑی کے لیے کہ ہم تیرے حضور جمع ہو سکے۔ خدا تو نے کہا جب تم وقت کو قریب آتے ہوئے دیکھو تو جمع ہونے سے باز مت آنا۔ تیرا کلام خداون سچ میں ایک حقیقت ہے، ایک خداون زندگی کی باتیں ہیں جو کہ خداون کسی اور کتاب میں نہیں مل سکتی، کسی اور فلسفر سے نہیں مل سکتی، کسی اور ربی سے یا کسی اور استاد سے نہیں مل سکتی۔ تو ہی استادوں کا استاد ہے خداون، تو نبیوں میں افضل نبی، سب کہتے ہیں تجھ کو ربی۔ خداون تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہی ربونی ہے، تو ہی خداوند الفا اور میگا، تو ابتدا اور انتہا ہے خداوند، تو قیامت اور زندگی ہے، تو مر گیا تھا اور اب تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ تو آسمان پر گیا خداوند ہمارے لیے جگہ تیار کرنے۔ تو نے کہا تمہارا دل مت گھبرائے، تو نے کہا کہ جس طرح تم ابن آدم کو آسمان پر، بادلوں پر آسمان پہ جاتے ہوئے دیکھتے ہو، اسی طرح وہ واپس آئے گا، تمہیں بھی لینے کو آئے گا واپس۔ تو نے کہا باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور تمہیں واپس آ کے لے لوں گا۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے خداوند کے تیرے منہ سے خداوند کمفرٹ کی باتیں نکلتی ہیں، زندگی کی باتیں نکلتی ہیں۔ خداوند جب تیرے شاگرد چھوڑ کے تجھے چلے گئے خداوند، تو تو نے اپنے 12 شاگردوں سے کہا کہ کیا تم بھی جانا چاہتے ہو؟ خداوند پطرس نے کہا کہ ہم استاد تجھے چھوڑ کے کہاں پہ جائیں، زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، سچ میں زندگی کی باتیں صرف اور صرف تیرے پاس ہیں۔ خداوند میں اپنے آپ کو اس وقت تیرے حضور خداوند لے کر آتا ہوں، خاکسار کرتا ہوں تیرے خداوند چرنوں میں اپنے آپ کو خداوند رکھتا ہوں۔ خداوند میں ایک مٹی ہوں خداوند، اور تو اس برتن کو جو کہ خداوند ایک تیرے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتی، خداوند تجھے میں خداوند اپنے دل میں خداوند دعوت دیتا ہوں، تو آ خداوند اس زندگی پہ راج کر خداوند، اور اس وقت مجھے استعمال کر خداوند۔ خداوند بولنے کو الفاظ دے خداوند، گانے کو دھننے اور خداوند سر دے خداوند۔ میں خداوند کچھ بولوں تو خداوند میں نہ بولوں، خداوند تیرا روح مجھ میں سے ہو کے بولے۔ خداوند مجھے تیار کر خداوند، مجھے خداوند نیا بنا، رینیو کر، ریفائن کر، تاکہ خداوند تیرے تھرو بلیسنگ جب خداوند لوگوں تک پہنچے خداوند، اس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو خداوند، اس میں کسی طرح کی خداوند کوئی خداوند ایسی ہنڈرنس نہ آئے جو کہ خداوند بلیسنگ کا فلو یا تو کم کرے یا اس کو روک دے خداوند۔ میں اپنے آپ کو خالی کرتا ہوں خداوند، اسی طرح اپنے سب پیارے بہن بھائیوں کو تیرے سامنے لے کر آتا ہوں جو اس وقت خداوند اس لائیو سٹریم کو دیکھ رہے ہیں۔ خداوند ایک ایک کو فردن چھو خداوند، جہاں کہیں وہ ہے خداوند ان کو تو خداوند اسی جگہ پر چھو خداوند، ان کے دلوں کو ریفائن کر، رینیو کر، اس بھٹی سے، اس آگ سے جو تیرے پاک روح کی آگ ہے خداوند، تیرے کلام کی تپش سے تپتا رہوں، جلتا رہوں خداوند۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ تیرا کلام وہ 2 دھاری تلوار ہے جو روح اور گودے کو جدا کر دیتا ہے خداوند، جو کہ آر پار ہو جاتا ہے۔ جو تیرا کلام وہ بیج کی طرح جہاں پہ گرتا ہے وہاں سے بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا خداوند۔ یہ تیرا کلام جو کہ خداوند گیتوں کی صورت میں یا خداوند تیرے خداوند خادم کی منہ کی صورت میں خداوند جب وہ بولا جائے تو خداوند جیسے بھی تیرا کلام خداوند یہاں سے پہنچے لوگوں تک خداوند، وہ اثر کر کے لے کر آئے، 100% اثر کر کے لے کر آئے۔ یہ دعا خداوند یسوع مسیح کے نام سے میں مانگتا ہوں، آمین۔ داؤد کا بڑا خوبصورت ایک زبور ہے، میری جان دیتی خداوندا، آہا پہنچیا پانی توئیں بچا۔ داؤد کی زندگی میں اگر ہم غور کریں تو اس کی زندگی میں ہر موڑ پر ہی کوئی نہ کوئی ایک مشکل کا اس کو سامنا کرنا پڑا۔ ایک ہوتی ہے ہڈ بیتی اور ایک ہوتی ہے جگ بیتی۔ کئی لوگ جو ذکر کرتے ہیں جگ بیتیوں کا، یہ ہڈ بیتیاں تھیں داؤد کی، اس کے اوپر کہتے ہیں میری کہانی میری زبانی۔ یہ داؤد کی اپنی کہانی اسی کی زبانی زبوروں کی صورت میں لکھی گئی ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے اندر جب آپ اثر دیکھتے ہیں، کئی لوگ جب اداس ہوتے ہیں تو
داؤد کے جو زبور جو اس شدت کے ہوتے ہیں، خیر لوگوں کے ساتھ اس طرح تو نہیں ہوا، اس کلاج جو ہے وہ اس کا جو ایریا تھا وہ جل گیا، اس کی بیوی بچوں کو چوری کر کے لے گئے، تو اس طرح کا تو خدا معاف کرے کسی کے ساتھ نہ ہی ہو، لیکن داؤد کے ساتھ جو زندگی میں ہوا ہے وہ اتنا کٹھن ہوا ہے کہ اس نے اس شدت میں زبوروں کو لکھا ہے. تو لوگ اب اس شدت کو محسوس کرتے ہیں، آج بھی اس شدت کو محسوس کیا جاتا ہے، اس کی لکھائی کے اندر وہ پتہ چلتی ہے بات کس طریقے سے. آپ پہنچیا پانی توئیں بچا. تو آئے ہم اسی زبور کو مل کے گاتے ہیں، اپنی کوئی مراد ہے وہ خدا کے حضور لے کر آئیں، اور خدا سچ میں بچاتا ہے، چھڑاتا ہے. اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اپنی 99 بھیڑوں کو چھوڑ دے گا، ان کو غلے میں رہنے دے گا، اور وہ جائے گا ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کے پاس. وہ رسک ٹیکر ہے ہمارے لیے، وہ اپنی جان بھی لٹاتا ہے، اور وہ ایسا چرواہا ہے کہ اگر بھیڑیوں کا جھنڈ بھی ہو اور اس کے اندر ایک بھیڑ ہو، اس کی جو 100ویں بھیڑ اس میں سے جو کھو کے گئی تھی، وہ اپنی جان دینے کو بھی تیار ہے اپنی بھیڑ کے لیے. اتنا وہ، اور اس نے دی ہے. یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور اس نے ہماری خاطر، جب ہمارا قصور تھا، گناہوں کا بوجھ ہمارے اوپر تھا، اس نے ہمارا بوجھ ہمارے قصور کے ساتھ ہی ہم سے اٹھا لیا، اپنے اوپر لیا. میری جان دیتی کہ خدا بندہ آہ پہنچیا پانے تو ہے بچا. میری جان دیتی کہ خدا بندہ آہ پہنچیا پانے تو ہے بچا. میری جان دیتی کہ خدا بندہ آہ پہنچیا پانی تو ہے بچا. میری جان دیتی کہ خدا بندہ آہ پہنچیا پانی تو ہے بچا. میری جان دیتی کہ خدا میں دسیا ٹوئے تے چیکڑ وچ، میں دسیا ٹوئے تے چیکڑ وچ، نہیں میرے کھلوون دی کوئی چاہ، نہیں میرے کھلوون دی کوئی چاہ. میری جان دیتی کہ خدا بندہ آہ پہنچیا پانی تو ہے بچا. میری جان دیتی کہ خدا بندہ. میں تے تھک بھی گیا ہاں چیخ دیا، میں تھک بھی گیا ہاں چیخ دیا، میں تے تھک بھی گیا ہاں چیخ دیا. میرا گلا تے ڈاڈا سک بھی گیا، میرا گلا تے ڈاڈا سک بھی گیا. میری جان دیتی کہ خدا بندہ آہ پہنچیا پانی تو ہے بچا. میری
جان دیتی خدا بندہ ایتھو تیک اڑی کے عرب نو میں ایتھو تیک اڑی کے عرب نو میں اکھیاں اگنے رایا بھی گیا اکھیاں اگنے رایا بھی گیا میری جان دیتی خدا بندہ آہ پہنچیا پانی تو ہے بچا میری جان دیتی خدا بندہ آہ پہنچیا پانی تو ہے بچا میری جان دیتی خدا بندہ تو میری نادانی نو جاندا ہے تو میری نادانی نو جاندا ہے تو میری نادانی نو جاندا ہے نہیں کجی ہے تے تھوں میری خطا نہیں کجی ہے تے تھوں میری خطا میری جان دیتی خدا بندہ آہ پہنچیا پانی تو ہے بچا میری جان دیتی خدا بندہ آہ پہنچیا پانی تو ہے بچا میری جان دیتی خدا بندہ آہ پہنچیا پانی تو ہے بچا میری جان دیتی خدا بندہ سچ میں ہم جب دیکھتے ہیں داؤد کی زندگی کو تو اس کی زندگی میں کئی ایسے مومنٹس ہیں جہاں پہ وہ خدا کو کہتا ہے تو میری اسٹرینتھ، اور کئی پہ ایسے مومنٹس ہیں لکھا ہے کہ وہ اور اس کے جو ہمراہ لوگ تھے اس کے ساتھ جو جنگجو سورما تھے اتنا روئے ہیں کہ ان میں رونے کی سکت ہی نہیں رہی. ایسے ایسے بھی حالات اس کی زندگی میں آئے ہیں. آئے ہم اگلا گیت گاتے ہیں اور خدا کے روح کو کہتے ہیں کہ تو یہاں پر اتر. کلام میں لکھا ہے جہاں 2 یا 3 جمع یسوع خدا کہتا ہے میں ان کے درمیان میں موجود ہوں. یہ بڑا خوبصورت گیت ہے. تخت تیرا لگ جائے خداوند یہوہ الوہیم. آپ اس چیز پر غور کریں جہاں پہ عہد کا صندوق جاتا تھا جس میدان جنگ میں، اس میدان جنگ میں ویسے ہی ایک ہلچل شروع ہو جاتی تھی. وہ کہتے تھے کہ او دیکھو ذرا عہد کا صندوق آ گیا. عہد کا صندوق آنا ہی ایک جو ہے نا روب اس میدان جنگ میں جو ہے نا وہ زور لے آتا تھا. ایک روب آتا تھا ان کے اوپر، پریشر آتا تھا. جو مخالف ٹیم ہوتی تھی ان کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ جیسے عہد کا صندوق ہے یہ صرف محض ایک لکڑی کا صندوق یا جس پہ سونا پھرا ہے، یہ وہ صندوق نہیں ہے، یہ خدا خود اترا ہے.
کیونکہ خدا نے جو ہولیز آف ہولیز تھی اس کے اندر صرف ایک ہی آئٹم تھی، ایک ہی اس میں چیز پڑی تھی، اور وہ عہد کا صندوق تھا جس کے تھرو خدا آتا تھا۔ ہماری زندگی جو ہے اس کے اندر یہ دل ہے جہاں پہ وہ رہتا ہے۔ اگر دل ہمارا خدا کا بن جائے گا، مقدس بن جائے گا، تو خدا ہمارے اندر رہتا ہے، اور خدا کا ہمارے اندر رہ کے ہمارا کہیں پہ جانا ایسے ہی ہے کہ جیسے خدا خود وہاں پہ آ گئے، جس طرح عہد کا صندوق جاتا تھا میدان جنگ میں۔ تو تخت تیرا لگ جائے خداوند یہوہ الوہیم، جلال تیرا چھا جائے خداوند یہوہ الوہیم۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ خدا کا تخت ہے، جہاں پہ خدا کا جلال ہے، وہاں پہ مشکلیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ مشکل تو مشکل ایک ڈکشنری میں ورڈ ہی نہیں رہتا مشکل کا یا ناممکن، یہ ورڈز ہی ایگزسٹنس سے ختم ہو جاتے ہیں جہاں پہ خدا کا ابر اترتا ہے۔ تخت لگائے پرستش پر تو اور کرے انصاف، دھل جائے جو خون سے تیرے ہوتا صاف شفاف۔ آسمان پر ہر چیز ہی صاف اور شفاف ہے۔ جو میں نے آپ کو ایک خدا کے خوبصورت خادم کا، خدا کے خوبصورت بندے کا ذکر کیا، یہ ہمارے گھر کے پاس ہی ان کا گھر ہے، جو کومے کی حالت میں تھے ہاسپٹل میں، اور یسوع مسیح آئے۔ یسوع مسیح نے جون کو بولا کہ جون ان کو آسمان کی سیر کرا کے لا۔ انہوں نے آسمان کو بڑی ڈیٹیل میں دیکھا، اور انہوں نے بتایا وہاں پہ گھر بھی شفاف ہے، سم ہاؤ گھر بھی شیشے کی مانند ہے، آپ دیکھ سکتے ہو اندر۔ تو دھل جائے جو خون سے تیرے ہوتا صاف شفاف، ہر چیز شفاف ہے، کوئی گریز نہیں آسمان کے اوپر۔ جیسے کہتے ہیں نا بلیک اینڈ وائٹ ہی، ہر چیز دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، ہر چیز یا تو گرے یا بلیک ہے، وائٹ یا بلیک ہے، گرے کوئی ایریا نہیں ہے۔ آسمان کے اوپر کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، کلیئرٹی آسمان کے اوپر ہر چیز کی۔ دھل جائے جو خون سے تیرے ہوتا صاف شفاف، حمد تیری ہو جائے خداوند یہوہ الوہیم، حمد تیری ہو جائے خداوند یہوہ الوہیم، تخت تیرا لگ جائے خداوند یہوہ الوہیم۔ جہاں کہیں آپ اس وقت، جہاں کہیں پہ بھی ہیں، آپ خدا کے روح کو اپنے ارد گرد موجود کریں، کیونکہ میں خدا کی پریزنس کو یہاں پہ اس وقت فیل کر سکتا ہوں۔ تخت تیرا لگ جائے خداوند یہوہ الوہیم، تخت تیرا لگ جائے خداوند یہوہ الوہیم، جلال تیرا چھا جائے، جلال تیرا چھا جائے، جلال تیرا چھا جائے، جلال تیرا جلال تیرا چھا جائے خداوند یہوہ الوہیم، تخت تیرا لگ جائے خداوند یہوہ الوہیم، قدوس 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 قدوس۔
تیرے سے نجات کا دریا شفا کا دریا بہے تخت تیرے سے نجات کا دریا شفا کا دریا بہے مخلصی جو پانا چاہے یسوع نام جپے مخلصی جو پانا چاہے یسوع نام جپے دیپ بجھا جل جائے او دیپ بجھا جل جائے خدا بند یہوہ الوہیم تخت تیرا لگ جائے خدا بند یہوہ الوہیم قدوس 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 تخت لگائے پرستش پر تو اور کرے انصاف تخت لگائے پرستش پر تو اور کرے انصاف دھل جائے جو خون سے تیرے ہوتا صاف شفا دھل جائے جو خون سے تیرے ہوتا صاف شفا کالی گھٹا چھٹ جائے خدا بند یہوہ الوہیم کالی گھٹا چھٹ جائے خدا بند یہوہ الوہیم جلال تیرا چھا جائے جلال تیرا چھا جائے جلال تیرا چھا جائے جلال تیرا چھا جائے او جلال تیرا چھا جائے خدا بند یہوہ الوہیم او تخت تیرا لگ جائے خدا بند یہوہ الوہیم تخت تیرا لگ جائے خدا بند یہوہ الوہیم تخت تیرا لگ جائے خدا بند یہوہ الوہیم دینوں کا دکھ ہرنے والا ہردے میں شانتی بھرنے والا دینوں کا دکھ ہرنے والا ہردے میں شانتی بھرنے والا جے جن رنجن جے سکھ بنجن جے جن رنجن جے سکھ بنجن جے جیکار سرجن ہار پالن ہار تارن ہار جے 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 یسوع جے جے یسوع جے جے یسوع جے جے یسوع جے امرتیو جے جیکار سرجن ہار پالن ہار تارن ہار جے جے یسوع جے جے یسوع جے جے یسوع جے جے یسوع نرتن دھار لیو تارا دینج پران کیو چھٹکارا نرتن دھار لیو تارا دینج پران کیو چھٹکارا جے جگ تراتا جے سکھ داتا جے جگ تراتا جے سکھ داتا جے جیکار سر تنہار پالن ہار تارن ہار جے جے یسوع جے جے یسوع جے جے
बंधन बंधन हारा, एक शे जीवन देवन हारा, मेरे दियो बंधन बंधन हारा, एक शे जीवन देवन हारा, रोगन शोगन एक उधारा, रोगन शोगन एक उधारा, जय जयकार सिरजनहार, पालनहार तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो, जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो, नारे मारो जय ललकारो, नारे मारो जय ललकारो, जय जयकार सिरजनहार, पालनहार तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय अमृतियो जय जयकार, सिरजनहार पालनहार तारनहार, जय जय यीशु, 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 जय जय यीशु। सच में यीशु ही है जिसके जय जयकार के नारे लगाने चाहिए। यीशु ही वो हस्ती है जिसके नाम के सामने हर एक घुटना झुक जाता है, खास आसमानियों का हो, खास ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे है। वो चीज़ जिनकी ज़ुबानें नहीं है वो भी अपने वजूद से खुदा की तारीफ़ करते हैं। एक और बड़ा खूबसूरत तकवीयत का गीत है, थके थके से हौसले घबराना नहीं, गहरी गहरी घाटियाँ डर जाना नहीं, उखड़े उखड़े से कदम रुक जाना नहीं, आंखें रखना यीशु पर थक जाना नहीं। बड़ा खूबसूरत अर्नेस्ट मल साहब का ये गीत है। इसका बड़ा एक खूबसूरत अंतरा मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, गौर से सुने अल्फाज को। कलाम में लिखा है कि शीरखार बच्चा जो है, जो दूध पीता बच्चा है, वो भूखा रहे, अगर माँ अपने बच्चे को भूल जाए, अपने शीरखार बच्चे को भी भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन मैं नहीं तुझे भूलूंगा। याद रखें कि ये वो खुदा बोल रहा है जिसने अपनी हथेली पे आपकी सूरत को खोद के रखा हुआ है। और वो क्या कह रहा है, ये खुदा के लिए, उसने छोड़ा ना कभी वो छोड़ेगा, रुख तूफानों का यहोवा मोड़ेगा, दुश्मन का मुँह आप खुदावंद तोड़ेगा, दुश्मन का मुँह आप खुदावंद तोड़ेगा, टूटे दिल अपने लहू से जोड़ेगा,
یہ وہ خدا ہے جو کہ ٹوٹے دلاں نو یسو جوڑ دیندا ہے، اودا پاک روح سانو قوت دیندا ہے، یسو یسو پکاراں اودی جائے للکاراں۔ ٹوٹے دل اپنے لہو سے جوڑے گا، خداون تیرا چوپان ہے، یسوع مسیح نگہبان ہے، یہوہ تیرا سائبان ہے، یہی تو تیری پہچان ہے، یہی تو میری پہچان ہے۔ کئی ایسے لوگ آج بھی ہیں جو کہ کہتے ہیں میری تو آئیڈینٹی ختم ہو گئی ہے، میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، میری کو ایسے ہی جیسے میرا کوئی وجود ہی نہیں ہے، میں کسی کے پاس سے بھی ہو کے گزر جاؤں گا ایسے ہی جیسے پتہ نہیں ہوا ہی گزری ہے، کوئی شخص نہیں گزرا۔ وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو وہ سیلف پٹی موڈ میں لے آتے ہیں۔ خداون یہاں پہ کیا کہتا ہے؟ خداون تیرا چوپان ہے۔ جس طرح بلیسنگز نہیں خدا نے موسیٰ کو کہا تھا جب تم اسرائیل کو دعا دو تو اس طرح دو، خداون اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے، خداون اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے، تجھے سلامتی بخشے اور تیری عمر کو دراز کرے، تیری جنریشن اور اس کی جنریشن اور اس کی جنریشن 1000 پشتوں تک خدا برکت دے۔ اس طرح کی دعائیں خدا نے موسیٰ کو کہا تھا کہ تو نے بنی اسرائیل کو دینی ہے۔ تو خدا ہمارا چوپان ہے، یسوع مسیح نگہبان ہے، یہ دعائیں ہیں۔ یہوہ تیرا سائبان ہے، یہ میں آج آپ کے لیے ڈکلیئر کرتا ہوں، یہ اپنے لیے ڈکلیئر کرتا ہوں کہ خدا کبھی بھی ہماری سائڈ کو چھوڑے گا نہیں۔ جب ہم اپنے ڈارکسٹ ٹائمز میں بھی ہیں اتنا بلند چیخ چیخ کے خدا کی تعریف کریں، کیونکہ وہی وقت ہے جب ہمیں میدان جنگ میں لڑ کے جیتنا، ہم اکیلے کھلاڑی ہیں اور کوئی ہمارے لیے نہیں لڑتا۔ خدا ہمارے ساتھ ہے لیکن جنگ ہماری ہے۔ خدا آپ کے کیے پہ برکت ڈالتا، آپ کے الفاظوں سے خدا موو کرتا۔ اگر ہم نے الفاظ نہیں بولا، ایمان بغیر امال مردہ ہے۔ امال اگر نہیں ہے تو ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ایمان کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے امال چاہیے۔ یہوہ تیرا سائبان ہے، یہی تو تیری پہچان ہے، یہی تو میری پہچان ہے۔ اگر میرے بھائی یا میری بہن کوئی مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے دوسری سائڈ پہ اور آپ کسی بھی پریشانی سے آپ مبتلا ہیں، کوئی بھی آپ کے اوپر کسی طرح کی ٹینشن ہے یا شیطان کا کوئی سٹرونگ ہولڈ ہے، اس وقت ان الفاظوں کو آپ اپنے دل سے لگائیں۔ یہی تو تیری پہچان ہے، ہاں تھکے تھکے سے حوصلے گھبرانا نہیں، گہری گہری گھاٹیاں ڈر جانا نہیں، اکھڑے اکھڑے سے قدم رک جانا نہیں، آنکھیں رکھنا یسوع پر تھک جانا نہیں۔ تھکے تھکے سے حوصلے گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، گہری گہری گھاٹیاں ڈر جانا نہیں، ڈر جانا نہیں، تھکے تھکے سے میرے ساتھ مل کے گائیں، تھکے تھکے سے حوصلے گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، گہری گہری گھاٹیاں گھبرانا نہیں، ڈر جانا نہیں، اکھڑے اکھڑے سے قدم رک جانا نہیں، اکھڑے اکھڑے سے قدم رک جانا نہیں، آنکھیں رکھنا یسوع پر تھک جانا نہیں، تھک جانا نہیں، آنکھیں رکھنا یسوع پر تھک جانا نہیں، تھک جانا نہیں، خداون تیرا چوپان ہے، یسوع مسیح نگہبان ہے، یہوہ تیرا سائبان ہے، یہی تو تیری پہچان ہے، یہی تو تیری پہچان ہے، خداون تیرا چوپان ہے، یسوع مسیح نگہبان ہے، یہوہ تیرا سائبان ہے،
یہی تو تیری پہچان ہے، یہی تو میری پہچان ہے۔ صحراؤں میں چشمے جاری کرے گا وہ، صحراؤں میں چشمے جاری کرے گا وہ، رات کے راکھ کے ڈھیر میں چنگاریاں بھرے گا وہ، راکھ کے ڈھیر میں چنگاریاں بھرے گا وہ، ٹوٹی آشاؤں میں دیپ جلائے گا، ٹوٹی آشاؤں میں دیپ جلائے گا، تجھ کو پھر سے جینا وہ سکھلائے گا، ہاں تجھ کو پھر سے جینا وہ سکھلائے گا۔ خداوند تیرا چوپان ہے، یسوع مسیح نگہبان ہے، یہوہ تیرا سائبان ہے، یہی تو تیری پہچان ہے۔ کلیم کریں اس کو، خداوند تیرا چوپان ہے، یسوع مسیح نگہبان ہے، یہوہ تیرا سائبان ہے، یہی تو تیری پہچان ہے، یہی تو میری پہچان ہے۔ اس نے چھوڑا نہ کبھی وہ چھوڑے گا، اس نے چھوڑا نہ کبھی وہ چھوڑے گا، رخ طوفانوں کا یہوہ موڑے گا، رخ طوفانوں کا یہوہ موڑے گا، دشمن کا منہ آپ خداوند توڑے گا، دشمن کا منہ آپ خداوند توڑے گا، ٹوٹے دل اپنے لہو سے جوڑے گا، او ٹوٹے دل اپنے لہو سے جوڑے گا، خداوند میرا چوپان ہے، یسوع مسیح نگہبان ہے، یہوہ میرا سائبان ہے، یہی تو میری پہچان۔ میرا کر کے بولے، یہوہ میرا چوپان ہے، یسوع مسیح نگہبان ہے، یہوہ میرا سائبان ہے، یہی تو میری پہچان ہے، یہی تو میری پہچان ہے۔ تھکے تھکے سے حوصلے، گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، گہری گہری گھاٹیاں، ڈر جانا نہیں، ڈر جانا نہیں، اکھڑے اکھڑے سے قدم رک جانا نہیں، اکھڑے اکھڑے سے قدم رک جانا نہیں، آنکھیں رکھنا، او آنکھیں رکھنا یسوع پر، تھک جانا نہیں، تھک جانا نہیں، آنکھیں رکھنا یسوع پر، تھک جانا نہیں، تھک جانا نہیں، صحراؤں میں چشمے جاری کرے گا وہ، صحراؤں میں چشمے جاری کرے گا وہ، راکھ کے ڈھیر میں چنگاریاں بھرے گا وہ، راکھ کے ڈھیر میں چنگاریاں بھرے گا وہ، ٹوٹی آشاؤں میں دیپ جلائے گا، ٹوٹی آشاؤں میں دیپ جلائے گا، تجھ کو پھر سے جینا وہ سکھلائے گا،
ہاں مجھ کو پھر سے جینا وہ سکھلائے گا. خداوند تیرا چوپان ہے، یسوع مسیح نگہبان ہے، یہوہ تیرا سائبان ہے، یہی تو تیری پہچان ہے، یہی تو تیری پہچان ہے. تھکے تھکے سے حوصلے دل جانا نہیں، گھبرانا نہیں، گہری گہری گھاٹیاں ڈر جانا نہیں، ڈر جانا نہیں. اکھڑے اکھڑے سے قدم رک جانا نہیں، اکھڑے اکھڑے سے قدم رک جانا نہیں. آنکھیں رکھنا یسوع پر، تھک جانا نہیں، تھک جانا نہیں. آنکھیں رکھنا یسوع پر، تھک جانا نہیں، تھک جانا نہیں. خداوند تیرا چوپان ہے، یسوع مسیح نگہبان ہے، یہوہ تیرا سائبان ہے، یہی تو تیری پہچان ہے، یہی تو تیری پہچان میری. یہوہ خداوند میرا چوپان ہے، یسوع مسیح نگہبان ہے، یہوہ میرا سائبان ہے، یہی تو میری پہچان 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 ہے، یہی تو تیری پہچان ہے، یہی تو میری پہچان ہے، یہی تو میری پہچان ہے. ہاں تھکے تھکے سے حوصلے گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، گہری گہری گھاٹیاں ڈر جانا نہیں، ڈر جانا نہیں. اکھڑے اکھڑے سے قدم رک جانا نہیں، آنکھیں رکھنا یسوع پر، تھک جانا نہیں. آنکھیں رکھنا یسوع پر، تھک جانا نہیں، تھک جانا نہیں. آئے اسی مساء میں ہم خدا کے کلام کو اب سنتے ہیں. ہاللیلویہ. خدا کی تعریف ہو کہ خدا نے ہمیں پھر سے یہ موقع دیا کہ ہم اس کی حضوری میں آ کے خدا کے کلام کو سیکھیں. خدا کا کلام سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے زیادہ قیمتی ہے، اور کوئی خدا کی حضوری اور اس کے کلام کا نعم البدل نہیں ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. خدا کا کلام سچائی ہے. آپ سب کو میری طرف سے بہت پیار سلام. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں. خدا باپ تیرا شکر ہو، شکر ہو، شکر ہو. تو نے فرمایا تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. آئی خداوند اس وقت ہم سچائی سے واقف ہونے کے لیے تیری حضوری میں ہیں. آئی خداوند تو اپنے روح کے وسیلے سے اپنے مکاشفوں کو آئی خداوند ہمارے اوپر کھول دیں. ہم تیرے کلام کو سمجھیں، جانیں، تیرے کلام پر عمل کریں، تیری راستی میں چلیں. آئی خداوند جو تجھے پسند ہے وہ سوچیں، وہ کریں، اسی پہ عمل کریں. اے خداوند جو کچھ تیرے روح کی بات ہے وہ اے خداوند مجھے سکھا سمجھا، وہ اے خداوند میرے اندر سے ہو کے بول. اور اے خداوند اسی طرح سے جتنے اے خداوند سنیں گے خداوند، ایک ایک زندگی میں تیرا کلام تیرے روح کے وسیلے سے خداوند میں ایمان رکھتی ہوں تیرے روح کے وسیلے سے بویا جا رہا ہے. اور اے خداوند ہر کوئی سنے گا، عمل کرے گا، نجات پائے گا. تیرا شکر ہو کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا ہے یسوع کے نام میں، آمین. ہم نے خدا کے کلام میں سے افسیوں دوسرا باب اور اس کی 17ویں آیت تک ہم نے سیکھا تھا. تو آئیے ہم افسیوں 2 باب اس کی 18 آیت سے سیکھتے ہیں. خدا کے کلام میں افسیوں 2:18 میں لکھا ہے کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے. تو ہم دونوں کون؟ یعنی مختون اور غیر مختون.
تو اسی کے وسیلے، اسی کون ہے؟ یسوع مسیح کے صلیبی کفارے کے وسیلے سے، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں، کیونکہ خدا باپ کی، خدا بیٹے کی، خدا پاک روح کی ایک ہی مرضی ہے، تو وہ جو خدا کا روح ہے اس کی مرضی کیا ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہماری باپ تک رسائی ہو۔ تو لکھا ہوا ہے کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ تو خدا باپ نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ بیٹے کے وسیلے سے جو بیٹے پر ایمان لے کے آئے اس کے اوپر سزا کا حکم نہ ہو۔ تو خدا پاک روح کی بھی یہی مرضی ہے، اس وجہ سے وہ انسانوں کے دلوں کو قائل کرتا ہے، وہ انسان کے دل کو سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، غیر قوم کو بھی سمجھاتا ہے، اور جو یہودی ہے اس کو بھی سمجھاتا ہے، کیونکہ جو یہودی ہیں جب ان کے سامنے بہت سارے سوال ہوں گے کہ مسیح خداوند کیسے ہماری نجات کا سبب بن سکتا ہے، تو روح القدس ان کو بھی سکھاتا ہے۔ جب غیر قوم والے وہ اپنے چونکہ عقیدوں میں ہوتے ہیں، وہ مسیح کو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن روح القدس ان کو بھی قائل کرتا ہے۔ اس وجہ سے کیا لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ اسی کے وسیلے سے، یسوع مسیح کے کفارے کے وسیلے سے، یسوع کے وسیلے سے ہم دونوں کی، یعنی مختون غیر مختونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ تو خدا ہماری روحوں کو اپنی روح کی سمجھ دیتا ہے اور باپ تک ہماری رسائی ہونے دیتا ہے۔ پاک روح ہماری مدد کرتا ہے۔ یہاں آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سی تصویر ہے؟ اگر آپ خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو ضرور آپ اس کو پہچان گئے ہوں گے کہ پطرس کی ہے۔ پطرس بھی یہی سوچتا تھا کہ جو غیر مختون ہیں، جو اسرائیلی نہیں ہیں، ان کے پاس بھی مجھے نہیں جانا چاہیے، ان کے لیے خدا کا کلام نہیں ہے۔ پطرس کے ذہن میں ایسی سوچ تھی، لیکن جب پطرس دعا کر رہا تھا، خدا نے اسے ایک رویا دکھائی، اور اس نے رویا میں کیا دیکھا کہ آسمان سے ایک چادر آئی ہے اور اس میں ہر طرح کے جانور ہیں، اور اس میں ناپاک جانور ہیں۔ تو خداوند کی طرف سے یہ آواز تھی کہ اٹھ انہیں ذبح کر اور کھا۔ پھر اس کو اس وقت سمجھ نہیں آئی، کیونکہ تینوں دفعہ اس نے انکار کیا، اور خدا نے کہا جن کو میں نے پاک ٹھہرایا تو انہیں ناپاک نہ کہے۔ اور خداوند نے کرنیلیس کو بھی رویا دکھائی جو غیر قوم والا تھا کہ جا شمعون دباغ کے گھر جا، وہاں پہ پطرس ہوگا، اور وہ پطرس کو بلا لو اور وہ تمہیں خدا کا کلام سکھائے گا، تم نجات پاؤ گے۔ تو اس طرح سے کرنیلیس جو غیر قوم والا تھا، اس کے گھر جانے کے لیے خدا نے پطرس کے ذہن کو تیار کیا کہ پطرس، تم جو سوچتے ہو کہ یہ لوگ ناپاک جانوروں کی طرح ہیں، ناپاک ہیں غیر قوم والے، اور تم سوچتے ہو کہ ہم یہودی لوگ ان سے نہیں ملیں گے، لیکن تو ان کو ناپاک نہ کہے۔ تو وہ جو جانور خدا نے دکھائے تھے، ناپاک جانور، وہ کس چیز کا اظہار تھے؟ غیر قوموں کے لیے، کہ جو یہودی لوگ اپنے ذہن میں ان کو ناپاک سمجھتے ہیں، لیکن جو لوگ اس سے ایک اپنی دل کی خواہش کو پورا کرتے ہیں کہ نہیں، ہم تو سور کا گوشت کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ تو چادر کے اندر ناپاک جانور تھے، خدا نے کہا تھا اٹھ کھا۔ لیکن پطرس کرنیلیس کے گھر جا کے اس رویا کا مطلب بیان کرتا ہے کہ اگر خدا مجھ پہ یہ ظاہر نہ کرتا، میں نے یہ رویا دیکھی تھی، اگر خدا مجھ پہ یہ ظاہر نہ کرتا تو میں ادھر نہ آتا، کیونکہ میں تو غیر قوم والوں کو پاک نہیں سمجھتا، میں تو ان کو نہیں سوچتا کہ وہ خدا کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں کہیں بھی یہ خدا نے پیغام نہیں دیا کہ تم لوگ یہ والے ناپاک جانور کھا سکتے ہو۔ تو اس طرح سے ہمیں پطرس کے اوپر بھی خدا نے اس بھید کو کھولا کہ تو ان کو ناپاک نہ کہے جن کو میں نے پاک قرار دیا ہے، یعنی جو کوئی بھی میرے پہ ایمان لے آئے گا وہ پھر ناپاک نہیں رہے گا، وہ پاک بن جائے گا۔ تو اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ہم دونوں کی، مختونوں اور غیر مختونوں کی، خدا باپ تک رسائی ہوتی ہے، اس ایک روح کے وسیلے سے ہوتی ہے۔ افسیوں 2 باب اس کی 19 آیت۔
پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہو۔ ہم اب کیا نہیں رہے؟ ہم پردیسی نہیں رہے ہیں، یعنی پردیسی کون ہے؟ جس کا اپنا وطن نہ ہو، لیکن اب ہم آسمانی شہری بن گئے ہیں۔ اب ہم وہاں کے پردیسی نہیں رہے ہیں، ہم زمین کے اوپر سے اپنی سٹیزن شپ کو یہاں سے کرواتے ہیں۔ تو جیسے جب لوگ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہ پہلے سے وہاں کی پرماننٹ ریزیڈنسی لے کے وہاں پہ جاتے ہیں، مختلف ویزوں پہ۔ ان میں سے ایک ویزا یہ کہ وہ اور پھر یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کسی بھی جگہ جاتا ہے تو وہ جو بھی ٹائم پیریڈ ہے، جو رولز ریگولیشنز ہیں، اس کے بعد وہ سٹیزن بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی اس اصول پہ عمل کر لیتا ہے کہ وہ یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لے تو وہ پھر پردیسی نہیں رہتا، وہ آسمانی باشندہ بن جاتا ہے، مسافر نہیں رہتا۔ کیونکہ جو وزٹرز ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کسی جگہ جاتے ہیں، وہ ہم لوگ اب آسمانی مقاموں کے لیے، آسمانی بادشاہت کے لیے نہ تو پردیسی ہیں نہ مسافر ہیں، بلکہ ہم مقدسوں کے ہم وطن ہیں، خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہیں۔ یہاں پر ہمارے سامنے حبشی خوجے کی تصویر ہے، اور جب اس نے، کیونکہ وہ بھی حبشی خوجہ ہے یعنی اسرائیلی نہیں ہے، جب اس کو فلپس نے بتایا، کیونکہ وہ یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتا ہوا جا رہا تھا، اور خدا کے پاک روح نے فلپس سے کہا کہ فلپس تو جا، اس راہ پہ جا، اور پھر حبشی خوجہ اس کو ملا، اور خداوند نے فلپس کو گائیڈ کیا کہ جا، اب اس کے ساتھ جا، اس کو کلام کی بات بتا۔ اور حبشی خوجے کو بھی خدا کے روح نے قائل کیا کہ وہ فلپس نے جب اس سے بات کرنا شروع کی، کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ حبشی خوجہ اپنے راتھ پہ جا رہا تھا، یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھ رہا تھا، اور فلپس کو خدا نے کہا کہ اس کے ساتھ جا کے ہو لے، اور وہ اس سے پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ تو جو کچھ تو پڑھ رہا ہے تجھے سمجھ ہے اس کی؟ تو کوئی دو اجنبی لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کیسے شروع کریں؟ کیا وہ کیسے ایک دوسرے کو قبول کریں کہ بھی کوئی اجنبی آ کے میرے سے بات کریں؟ لیکن خدا نے دونوں کے دل میں ڈالا، دونوں نے ایک دوسرے سے بات چیت کی، اور پھر جو حبشی خوجہ ہے وہ فلپس کو کہتا ہے آپ میرے ساتھ آؤ، راتھ پہ بیٹھو، مجھے سکھاؤ، مجھے سمجھاؤ۔ اور پھر چلتے چلتے ایک پانی کی جگہ آئی، اور حبشی خوجہ نے کہا کہ اب پانی بھی موجود ہے، مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ اور اس نے علانیہ اقرار کیا کہ وہ مسیح یسوع کا ہو گیا ہے۔ تو وہ پردیسی نہیں رہا، وہ مسافر نہیں رہا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو آسمانی باشندہ بنایا۔ مسیح یسوع کے وسیلہ سے وہ آسمان میں باقی مقدسین کا ہم وطن بنا ہے اور خدا کے گھرانے کا ہو گیا ہے۔ تو افسیوں 2 باب اس کی 19 آیت میں ہم نے کیا پڑھا؟ پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہو۔ خدا کی تمجید ہو کہ اب ہم خدا کے گھرانے کے ہیں۔ 20ویں آیت، اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے تعمیر کیے گئے ہو۔ تو ہم لوگ کہاں تعمیر کیے گئے ہیں؟ اس تعلیم پر تعمیر کیے گئے ہیں جو خدا نے نبیوں کو دی تھی، جو خدا نے اپنے رسولوں کو دی تھی، جس کے کونے کے سرے کا پتھر خداوند یسوع مسیح ہے۔ یعنی مسیح خداوند میں سب چیزوں کی کمپلیشن ہے، بنیاد میں یسوع ہے، اس کی تعلیم کے اوپر، اس روک کے اوپر جس کسی کا گھر بنتا ہے وہ مسیح کے گھرانے کا ہے۔ ہم زندہ پتھروں کی عمارت ہو کے اس کے گھر کے اندر لگائے گئے ہیں، اور ہماری بنیاد کے اندر کون ہے؟ کس کی تعلیم ہے؟ مسیح کی تعلیم ہے، رسولوں کی تعلیم ہے، نبیوں کی تعلیم ہے۔ ہمارے جو کمپلیشن ہے وہ بھی کس میں ہے؟ مسیح خداوند میں ہے۔ ہمارا جو سارا سٹرکچر ہے وہ کس سے بنا ہوا ہے؟ مسیح خداوند کی تعلیم سے بنا ہوا ہے۔ تو لکھا ہوا ہے کہ جب ہم مسیح کے گھرانے کے ہو گئے ہیں تو ہمارا گھر، ہماری جو روحانی بلڈنگ ہے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ تمہاری روحانی بلڈنگ کیسی ہے۔ اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر
خود مسیح ہے تعمیر کیے گئے ہو۔ خدا کی تمجید ہو۔ آگے ہم افسیوں 2 باب اس کی 21 آیت کو دیکھیں۔ اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے۔ یعنی کہ سارے جتنے بھی مقدسین ہیں وہ مل ملا کے ایک زندہ پتھر کے طور پہ ایک دیوار کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں، اور زندہ کیا ہے؟ گواہی دیتے ہیں، زندہ حرکت میں رہتے ہیں۔ تو یہ جو سی عمارت ہے وہ کیسی ہے؟ زندہ عمارت ہے۔ لکھا ہوا ہے اسی میں ہر ایک مقدس، ہر ایک ایماندار، اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے۔ تو ہم سب پاک مقدس کے اعضاء ہیں یا اینٹیں ہیں، اور ہم اس میں لگائے گئے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں ایک تصویر میں جہاں پہ یہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح کونے کے سرے کا پتھر ہے، بنیاد یسوع مسیح ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں کیل ٹھکوا کے بنیاد رکھی ہے جس کے اوپر ہم تعمیر کیے گئے ہیں۔ پھر دوسری طرف ہم دیکھیں تصویر میں کہ یہودی اور غیر یہودی وہ سارے اس میں زندہ پتھروں کی طرح لگائے گئے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ آپ سٹونز کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہودی ہو یا غیر یہودی ہو، 2 پتھر جہاں پہ رکھے ہوئے ہیں وہ کیا ہو گئے ہیں؟ زندہ پتھر بن گئے ہیں۔ اور جیسے کہ ابھی میں نے بات کی تھی کہ زندہ جو ہیں وہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، یعنی مسیح میں زندہ ہیں اور اپنے گناہوں کی طرف سے مر چکے ہیں۔ اور پھر ہم یہ عمارت کیسی عمارت ہے؟ اس عمارت کا مالک کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح مالک ہے۔ وہ اس ہیکل کے اندر رہتا ہے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ تو ہماری زندگیاں جو ہیں وہ مسیح کی عمارت ہیں، اور مسیح خداوند اس گھر کا مالک ہے، یعنی ہماری زندگی کا مالک ہے۔ وہ اپنی عمارت کے اندر رہتا ہے، وہ عمارت جو اس کے مٹیریل سے بنی ہوئی ہے، کیونکہ وہی چٹان ہے، اور اسی چٹان کے مٹیریل سے بنے ہوئے جو ان سے زندہ پتھر ہیں وہ اس کی عمارت میں لگے ہوئے ہیں۔ جو مسیح کی سوچ اور اس کی تعلیم سے ہٹ کے ہیں وہ اس کی عمارت نہیں ہو سکتے ہیں، یا اس کی عمارت میں لگے ہوئے پتھر نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر افسیوں 2 باب اس کی 22 آیت کو ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہوا ہے اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ کہ وہ پولس رسول کیا کہہ رہا ہے کہ تم اس کی بلڈنگ میں، اس کی دیوار میں تم تمام مقدسین باہم تعمیر کیے جاتے ہو، اس میں لگائے گئے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ تو جو روحانی خدا کی جو روحانی بلڈنگ ہے وہ کون ہے؟ کلیسیا ہے۔ کلیسیا کے اندر مسیح رہتا ہے۔ جہاں پہ آپ دیکھیں یہاں جیسے ایک دیوار بنتی ہے، دیوار کے اندر مختلف اینٹیں لگائی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے ہم ان اینٹوں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہیں۔ جب دیوار بنائی جا رہی ہوتی ہے تو ساحول لٹکایا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ وہ دیوار جو ہے وہ سیدھی اٹھے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس جو ساحول ہے وہ خدا کا کلام ہے، اور ہم اس کی سیدھ میں اپنے آپ کو اٹھاتے ہیں، اس کے معیار پہ اپنے آپ کو سیدھا لے کے جاتے ہیں۔ تو وہ معیار جو آسمانوں سے ہمارے لیے دیا گیا ہے، خدا کا کلام، اس ساحول پہ، اس سیدھ میں ہم خداوند تک پہنچ سکتے ہیں یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ پھر آپ دیکھیے گا نیچے ایک تصویر ہے جس میں 23 زبور ہے کہ جب ہم خدا کے بن جاتے ہیں تو ہماری حیثیت کیا ہے۔ آپ یہاں پہ تمام یہ آیات 6 آیات ہیں، ہم 6 آیات کو یہاں پہ دیکھتے ہیں 23 زبور کی۔ پہلی آیت کیا ہے کہ آسمان پہ ہمارا چرواہا موجود ہے، وہ زمین کے اوپر اپنی ہر بھیڑ کے اوپر نگاہ رکھتا ہے۔ تو خدا کے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ تو پہلی آیت میں جو تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں
کہ ایک تاج ہے، یعنی کہ خدا کی بادشاہت ہے۔ خدا جو بادشاہ ہے اس کی بھیڑ کو کبھی کسی چیز کی کمی گھاٹا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ بادشاہ کی بھیڑ ہے۔ ہم زمین پہ چلتے پھرتے ہیں لیکن ہم آسمانی مقاموں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ یہودی ہو غیر یہودی ہو، جب وہ یسوع کو قبول کر لے گا، یسوع اس کا چوپان بن جائے گا، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اسے راستی کے کاموں کو انجام دینا مشکل نہیں لگے گا، اسے راستی میں چلنے کے لیے کمی نہیں ہوگی۔ اور اگر ایک انسان راستی میں چل رہا ہے تو آسمان اور زمین اس کے ساتھ دوست رہیں گے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اور دشمن اس سے ڈرے گا، تھر تھرائے گا، کانپے گا، اور ہم فتح کے اندر رہیں گے۔ تو خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ دوسری آیت کو دیکھیں، یہاں پہ اب بھیڑ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہری چراگاہ میں ہے اور وہ پانی کے پاس ہے۔ تو خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ تو ہری چراگاہ خدا کی حضوری ہے، خدا کا کلام ہے۔ راحت کا چشمہ یسوع مسیح زندگی کا پانی ہے۔ تو خدا باپ اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح میں اپنی بھیڑوں کو چراتا ہے، اور اسی میں سے بیٹے کی ذات کو پلاتا ہے، اور بیٹے کی ذات کو کھلاتا ہے، اور بیٹے کی ٹیچنگ کو کھلاتا ہے۔ تیسری آیت کو دیکھیں، یہاں پہ ایک بہت چھوٹی سی تصویر ہے، وہ بہت اچھی واضح طور پہ نظر نہیں آ رہی ہوگی، بھیڑ کی جو کانٹوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ تو جب مالک بھیڑ کو، یعنی ہمارا چوپان، وہ ہماری جان کو کیسے بحال کرتا ہے، وہ ہمیں ہمارے دکھوں میں، ہماری مصیبتوں میں، پریشانیوں میں سے نکالتا ہے، وہ اپنے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، ہمیں اپنی گود میں اٹھا لیتا ہے، اور وہ ہماری پکار کو سنتا ہے جب بھی ہم کسی بھی مشکل کے اندر ہوتے ہیں۔ تو وہ میری جان کو کیا کرتا ہے؟ بحال کرتا ہے، اور پھر بحال کرتا ہے، مجھے وہ گائیڈ کرتا ہے، مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ تو خداوند یسوع ہمارا چوپان ہے، وہ اپنے نام کی خاطر ہمیں صداقت کی راہوں پہ لے چلتا ہے، ہمیں اپنی بنیاد کے اوپر رکھتا ہے۔ پھر آگے چوتھی آیت کو دیکھیں، یہاں پر کیا ہے کہ دونوں طرف، ایک طرف عصا اور ایک طرف لاٹھی ہے، اور ان عصا اور لاٹھی کے بیچ میں بھیڑ ہے۔ اور چوتھی آیت کیا ہے کہ خاموت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو۔ وہاں پہ شیر آئے گا، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ کیوں نہیں ڈروں گا؟ کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، اور تو میرے ساتھ ہے۔ تو کن چیزوں کو استعمال کر رہا ہے؟ اپنے کلام کو، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک میز کی تصویر ہے۔ یہاں اس میز پہ خدا باپ نے اپنے بیٹے کے گوشت اور اپنے اس بیٹے کے خون کو اس میز کے اوپر ہمیں دیا ہے۔ اور جو یسوع نے کہا تھا، جو میرا گوشت کھاتا ہے، میرا خون پیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور جو نئی ایمان لے کے آتا ہے وہ خدا کے غضب کے نیچے رہتا ہے۔ تو لکھا ہوا ہے کہ وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ ہم اگر اپنے دشمنوں کے روبرو چاہتے ہیں کہ وہ دسترخوان ہمارے لیے لگا رہے، تو وہ یسوع کا گوشت اور یسوع کا خون ہے۔ اس کی تابع فرمانی میں اس پہ ایمان لا کے ہمارے لیے پروویژنز رک نہیں سکتی ہیں، کیونکہ ہم شاہ کی بھیڑیں ہیں، بادشاہ کی بھیڑیں ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک سینگ کی تصویر ہے کہ وہ میرے سر پہ تیل ملتا ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ ہمارے دل کے اندر کے پیالے، خوشی کے پیالے اچھلتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا چرواہا ہمارے ساتھ ہے۔ پھر آگے چھٹی آیت میں دیکھیں کہ یقیناً بھلائی اور رحمت، تو یسوع مسیح کی صلیب کے اوپر کی قربانی کی بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی۔ اور پھر بھیڑ نے کہاں پہ سکونت کی ہے؟ اور میں خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ تو خدا کی تعریف ہو کہ خداوند ہمارا چوپان ہے، وہ ہر طرح کے انسان کو اپنے میں شامل کرتا ہے اور ہمیں برکت دیتا ہے۔ اور برکت کیا ہے؟
خدا کے ساتھ صلح کر لینا، خدا کے ساتھ دشمنی ختم ہو جائے۔ پھر ہم تیسرے باب میں چلتے ہیں، افسیوں تیسرا باب، اس کی پہلی آیت۔ پلوس رسول کہہ رہے ہیں، اسی سبب سے میں پلوس تم غیر قوم والوں کی خاطر مسیح یسوع کا قیدی ہوں۔ تو پلوس رسول نے یہ جو افسیوں کا خط ہے وہ کہاں سے لکھا ہے؟ قید خانے سے لکھا ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں پلوس تم غیر قوم والوں کی خاطر مسیح کا قیدی ہوں، کیونکہ وہ جب خدا کا کلام سناتا تھا اور خدا نے خاص اس کو الگ کیا تھا غیر قوم والوں کے لیے، تو یہودی بھی اس کے دشمن بنتے تھے، غیر قوم والے بھی دشمن بنتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ قیدوں میں جانے سے نہیں ڈرتا تھا، اب مختلف وقتوں میں گھائل ہونے سے نہیں ڈرتا تھا۔ وہ ایک مستحکم ارادے کا ایک شخص تھا، جو جو کیسے کسی کا کوئی مستقل مزاج یا مستحکم ارادہ کسی کا مسیح کے لیے کیسے بنتا ہے؟ جب وہ روح سے پیدا ہوتا ہے، جب وہ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، جب وہ خدا کے روح سے پیدا ہو جاتا ہے۔ خداوند نے کہا تھا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، تم یروشلم میں، یہودیہ میں، سامریہ میں، بلکہ زمین کی انتہا تک تم میرے گواہ ہو گئے۔ تو پلوس رسول کہتا ہے کہ میں مسیح کی تعلیم دینے سے میں شرماتا نہیں ہوں، میں گھر گھر کلام سنانے سے جھجکا نہیں ہوں۔ تو وہ کیا بتا رہا ہے کہ میں اس وقت قید میں ہوں۔ قید میں کیوں ہوں؟ کس کی وجہ سے ہوں؟ کلام سنانے کی وجہ سے ہوں۔ میں نے کن کے لیے میں مخصوص ہوا ہوں کلام سنانے کے لیے؟ غیر قوم والوں کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے اسی سبب سے میں پلوس تم غیر قوم والوں کی خاطر مسیح کا قیدی ہوں۔ تو وہ اس چیز کے لیے خوشی محسوس کرتا ہے، جس طرح سے ہم اعمال میں شروع میں جب پطرس اور یوحنا کو پکڑا گیا اور انہیں مارا پیٹا گیا اور انہیں پھر مار پیٹ کے جب چھوڑا گیا تو کہا کہ یہ نام لے کے بات نہ کرنا، تو کلام میں لکھا ہے وہ اس بات پہ ہی خوش ہو کے چلے گئے کہ مسیح کی خاطر ہم اذیت اٹھانے کے لائق تو ٹھہریں، مار کھانے کے لائق تو ٹھہریں۔ مسیح خداوند کو وہ اب جان چکے ہیں کہ اس کی ویلیو کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، تو وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ اس عظیم ہستی کے لیے ہمارا یہ والا کردار بھی ہمیں ملا، تو ہم اس کردار کے لیے بھی بہت خوش ہیں اور بہت شادمان ہیں کہ اس کی خاطر مار کھانے کا کردار ہمیں ملا۔ یہاں تیسرے باب کی پہلی آیت میں پلوس رسول بھی خوش ہے اس چیز پہ کہ میں مسیح کا قیدی ہوں اور میں غیر قوموں کو خدا کا کلام سناتا رہا۔ اور اب جب وہ قید خانے میں ہے پھر بھی وہ خط لکھتا ہے اور جتنے لوگ یہودی غیر یہودی مسیح پر ایمان لے کے آئے ہیں ان کو مسیح کے بارے میں پختگی دیتا ہے۔ تو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی پوری یعنی ایک گلوب ہے جس میں دنیا کا نقشہ بنا ہوا ہے۔ تو پوری دنیا میں جتنے بھی غیر یہودی ہیں خاص طور پہ وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ خدا نے مجھے مقرر کیا کہ میں تم لوگوں کو مسیح کے پاس لا سکوں۔ اور دوسری طرف اس کے قید خانے کی تصویریں دی گئی ہیں، لیکن قید میں بھی وہ مسیح کے لیے خداوند سے کلام حاصل کرتا ہے، لکھتا ہے اور پھر وہ کلیسیاؤں کو بھجواتا ہے۔ پھر ہم افسیوں تیسرا باب اس کی دوسری آیت دیکھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے شاید تم نے خدا کے اس فضل کے انتظام کا حال سنا ہوگا جو تمہارے لیے مجھ پر ہوا۔ تو پلوس رسول غیر قوموں کو یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ کسی نے ایسا سنا ہوگا کسی نے نہیں سنا ہوگا، لیکن وہ سب کو یہ بتا رہا ہے کہ شاید تم نے خدا کے اس فضل کے انتظام کا حال سنا ہوگا۔ کون سا انتظام؟ جو مجھ پر ہوا۔ یعنی وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کس طرح کا انتظام؟ کہ مجھے خدا نے غیر قوم والوں کو خوشخبری دینے کے لیے چنا ہے۔ تو جہاں آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع نے نجات کا کام مکمل کیا اور خاص طور پہ جو غیر قوموں کو نجات کی باتیں بتانے کے لیے
پلوس رسول کو مقرر کیا۔ تو یہاں وہ تصویر دیکھ رہے ہیں کہ یسوع ہے، یسوع کی صلیب ہے جس کے وسیلے سے ہم آسمان کی بادشاہت تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ پلوس رسول کیا کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں پتہ ہو کہ خدا نے مجھے خاص طور پہ چنا ہے تاکہ میں غیر قوموں کو خدا کے پاس لے کے آؤں۔ اور یہ والی بات کہ پلوس رسول غیر قوموں کے لیے چنا گیا ہے، ہم اس کے لیے ایک حوالہ دیکھیں گے، اعمال اس کا 9 باب اور 15ویں آیت۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، مگر خداوند نے اس سے کہا کہ تو جا۔ کس کو خدا کہہ رہا ہے؟ حنانیہ کو۔ مگر خداوند نے اس سے یعنی حنانیہ سے کہا کہ تو جا، کیونکہ یہ کون؟ ساؤل، جو پلوس جو بعد میں پلوس بنا لیکن پہلے ساؤل تھا، کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا۔ تو خدا نے حنانیہ سے کہا تھا، کیونکہ حنانیہ ڈر رہا تھا کہ خداوند میں نے تو ساؤل کے لیے بہت بہت کچھ سنا ہے کہ یہ تو تیرے لوگوں کو مرواتا ہے، تو خداوند تو مجھے، حنانیہ خدا سے کہتا ہے خداوند تو مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس جا، اس کے لیے دعا کر۔ تو خداوند کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا نے حنانیہ سے کہا تھا کہ تو جا، اور میں اس شخص کو، ساؤل کو، میں نے کس لیے چنا ہے؟ تاکہ یہ قوموں، بادشاہوں، بنی اسرائیل یہ دونوں پہ ہی، یعنی کہ بنی اسرائیل پہ بھی غیر قوموں پہ بھی میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا۔ تو خداوند نے یہی بات پہلے کہی تھی کہ حل پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے نہیں دیکھتے ہیں، اور جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی صلیب اٹھائے، اپنی خودی کا انکار کرے اور میرے پیچھے ہو لے۔ خداوند نے کہا تھا اگر کوئی بادشاہ کسی دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے جاتا ہے تو وہ پہلے دیکھ لیتا ہے کہ میرے پاس جو آرمی ہے، میرے پاس جو جتنا اسلحہ وغیرہ ہے، کیا میرے پاس جو قوت ہے وہ اتنی ہے کہ میں دوسرے کا مقابلہ کروں۔ ایک یسوع نے یہ مثال دی، اور اس سے یسوع کیا بتا رہے تھے کہ اگر آپ میرے پیچھے آ رہے ہو، آپ نے کیا پکا فیصلہ کیا ہے، آپ نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے کہ میں یسوع کے پیچھے چلوں گا۔ اگر آپ پہلے سے سمجھ لیتے ہو کہ میں نے یسوع کے پیچھے چلنا ہے، مجھے دکھ آئے، مصیبت آئے، مجھے اپنی صلیب اٹھانی ہے، میں چلوں گا، میں اس قابل ہوں کہ میں اپنے مخالف جو اندھیرے کی قوتیں ہیں، میں یسوع مسیح میں رہ کے ان کا مقابلہ کروں گا، ان سے نہیں ڈروں گا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں نہیں مڑوں گا۔ تو خداوند نے جو ساؤل کو یہ بات بتائی کہ تجھے میری خاطر دکھ اٹھانا پڑے گا، تو اس کا دل شکر گزار تھا کہ خداوند میں تیرا خادم ہوں، میں تیری خدمت کروں گا، میں اپنی صلیب اٹھاؤں گا، میں تیرے پیچھے چلوں گا، میں تیرا وفادار رہوں گا۔ اور پلوس خداوند کا ایک بہت عظیم وفادار پیارا خادم بن کے چلا۔ تو جو ہم نے ابھی افسیوں 3 باب اس کی پہلی 2 آیات میں یہ بات پڑھی کہ پلوس رسول کہتا ہے کہ خدا نے مجھے غیر قوموں کے لیے مقرر کیا تاکہ میں ان کو کلام سناؤں، تو ہمیں یہ حوالہ یہاں پہ ملتا ہے کہ جب بالکل اس کی ابھی ابتدا تھی، جب اس نے یسوع کو قبول کیا تھا، تو خداوند نے یہ بات اس پہ واضح کی تھی کہ تو غیر قوموں کو میری باتیں بتایا کرے گا۔ پھر افسیوں 3 باب 3 آیت یہاں لکھا ہوا ہے، یعنی یہ کہ وہ بھید مجھے مکاشفہ سے معلوم ہوا، چنانچہ میں نے پہلے اس کا مختصر حال لکھا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خدا نے کون سا بھید دیا ہے کہ غیر قوم والے جو ہیں وہ خداوند میں شامل ہیں، جو کوئی ان میں سے قبول کر لے گا وہ خداوند میں شامل ہوگا۔ تو خداوند وہ کہتا ہے کہ تمہیں شاید یہ تمہیں پتہ ہو خدا کے اس فضل کے انتظام کا حال جو مجھ پر ہوا، کہ خدا نے مجھ پہ مکاشفے کے وسیلے سے اپنی باتیں ظاہر کی ہیں، اور خدا نے میرے پہ یہ فضل کیا ہے۔ تو 3 آیت میں کیا کہہ رہا ہے کہ یعنی یہ کہ وہ بھید مجھے مکاشفہ سے معلوم ہوا۔ تو خدا کے بھید جو غیر قوموں پہ خدا نے جب جو بات
کہنی تھیں خدا نے اس کے منہ میں ڈالی، اس نے وہ پریچ کیا، اور جب اس نے خطوط لکھے تو پھر بھی خدا کے روح کی ہدایت سے لکھے، اس مکاشفے کی وجہ سے لکھے، وہ بھید جو خدا نے مکاشفے میں پلوس رسول پہ ظاہر کیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے پہلے بھی جب تمہیں لکھا تھا تو میں نے ان مکاشفات کا مختصر حال پہلے بھی لکھا ہوا ہے کہ خدا نے مجھ پہ کیا کیا باتیں ظاہر کی ہیں۔ چوتھی آیت، جسے پڑھ کر تم معلوم کر سکتے ہو کہ میں مسیح کا وہ بھید کس قدر سمجھتا ہوں۔ بہت بہت پیاری بات کہ اس کو اپنے اندر یقین دہانی ہے، اسے پتہ ہے کہ میں جو کچھ خطوط میں لکھ رہا ہوں میں کوئی اپنی سمجھ سے نہیں لکھ رہا، میں خدا کے مکاشفوں کو لے کے خدا کے بھیدوں کو لکھ رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے تمہیں جو میں نے پہلے خط لکھے ہیں تمہیں ان کو پڑھ کے پتہ چل گیا ہوگا کہ خدا نے یہ مجھ پہ ظاہر کیے ہیں، اور مجھے یہ بھید کس قدر زیادہ معلوم ہے، اور میں مسیح کا بھید کس قدر سمجھتا ہوں۔ اور وہ حوالہ جو ہم عشائر بانی لیتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں کہ یہ بات مجھے خدا سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی، تو یہاں پر بھی وہ اسی طرح کی بات کر رہا ہے کہ خدا کے بھید مجھے مکاشفوں سے پتہ چلے ہیں، اور میں مسیح کے بھید کو کس قدر زیادہ سمجھتا ہوں۔ تمہیں میری تحریرات کو پڑھ کے اس بات کا اندازہ ہوا ہوگا۔ 5ویں آیت لکھا ہوا ہے، جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح میں اب ظاہر ہو گیا ہے۔ تو پلوس رسول کیا کہہ رہا ہے کہ جو خدا کا بھید ہے وہ پہلے جو نبی تھے ان کے اوپر اس طرح سے ظاہر نہیں ہوا تھا جیسے آج خدا کے روح کے وسیلے سے اس کے لوگوں پہ اب کھل جاتا ہے۔ تو جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا باپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، خدا بیٹے نے اس دنیا میں خدا کا دیا ہوا مشن مکمل کیا۔ پھر ہم دوسرے حصے میں کیا دیکھ رہے ہیں، خدا باپ نے جب بیٹا آسمان پہ گیا تو خدا باپ نے روح القدس کو زمین پہ بھیجا، اور اب روح القدس اپنے کام کس طرح سے کرتا ہے، ہمارے اندر رہ کے کرتا ہے۔ اب ہم دوبارہ آیت پہ جاتے ہیں، لکھا ہوا ہے جو یعنی وہ بھید جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا، یعنی کہ مسیح کا بھید جو پہلے زمانے میں لوگوں پہ ایسے ظاہر نہیں ہوا تھا جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح میں اب ظاہر ہوا ہے۔ تو چونکہ پرانے عہد نامے میں خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے یسوع مسیح کے بارے میں، لیکن جب یسوع آئے بھی تو کتنے لوگ تھے جیسے فقی فریسی، وہ یسوع کو نہیں پہچانا اور انہوں نے زندگی کے مالک کو صلیب کے اوپر چڑھایا۔ تو جو بھید پہلے لوگوں کو ایسے معلوم نہیں تھا وہ جس طرح سے آج روح کے وسیلے سے خدا کے لوگوں کے اوپر ظاہر ہے۔ اور بہت سارے ایسے تھے جو سمجھنا چاہتے بھی نہیں تھے، جو بس ایک اپنے ذہن میں ایک سوچ انہوں نے بٹھا لی تھی کہ یہ سوچ جو ہے نا یہ ٹھیک ہے، اچھا یہ سبت کے دن کیوں کلام سناتا ہے، یہ سبت کے دن لوگوں کو کیوں شفا دیتا ہے، یہ سبت کے دن جیسے راہ میں وہ لوگ جا رہے تھے یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور شاگرد جو تھے وہ انہوں نے بالوں سے دانے نکالے وہ کھا رہے تھے، اس پہ اعتراض، مختلف چیزوں پہ اعتراض، جو وہ ایک سوچ اپنے اندر بٹھا چکے تھے اور وہ مسیح کو سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو پہلے زمانے میں اگر لوگوں پہ بہت واضح طور پہ مسیح کا بھید ظاہر نہیں ہوا، لیکن اب پاک روح کے وسیلے سے اس کا بھید اب زیادہ لوگوں پہ ظاہر ہے، زیادہ واضح طور پہ ظاہر ہے، کیونکہ وہ مقصد پورا ہو گیا۔ خدا نے کہا تھا کہ یسوع نے کہا تھا کہ میں آسمان پہ جاؤں گا، دوسرا مددگار بھیجوں گا، وہ میرے بارے میں تمہیں سکھائے گا، میرے سے خبریں لے کے تمہیں دے گا۔ اور آج پاک روح پوری دنیا میں لوگوں کو مسیح کے بھید سے واقف کرتا ہے۔ پھر افسیوں 3 باب 6 آیت کو دیکھیں، یعنی یہ کہ مسیح یسوع میں غیر قومیں خوشخبری کے وسیلہ سے میراث میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدے میں داخل ہیں۔ اور وہ
بات کیا بتا رہا ہے کہ مجھے کون سا بھید مسیح کے بارے میں کون سا بھید ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے مجھے اس کے بارے میں جو بتایا، اور میں آگے تمہیں بتاتا ہوں وہ بھید کیا ہے کہ جو غیر قومیں ہیں جب وہ خوشخبری کو قبول کر لیتی ہیں، مسیح کی خوشخبری کو، یسوع مسیح کو نجات دہندہ، یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا قبول کر لیتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات کہ وہ میراث میں شریک ہیں۔ میراث کیا ہے؟ کہ آسمانی مقاموں میں ہر طرح کی روحانی برکت ہمارے لیے آسمانوں پہ ہے، اور ہم ایمان سے وقتاً فوقتاً اپنی ہر برکت کو وہاں سے ایمان سے لیتے جاتے ہیں، اپنے اندر اتارتے جاتے ہیں۔ تو پہلی بات کہ جو غیر قومیں ہیں وہ اب میراث میں شریک ہیں مسیح یسوع کو قبول کرنے کی وجہ سے، بدن میں شامل ہے۔ بدن کیا کہ کلیسیا کا بدن، کلیسیا مسیح کا بدن ہے، اور یسوع مسیح کلیسیا کا سر ہیں۔ تیسری بات کہ وعدہ میں داخل ہیں، تو غیر قومیں جب یسوع کو قبول کر لیتی ہیں تو جتنے بھی وعدے ایمانداروں کے لیے ہیں وہ غیر قوموں کو بھی ویسے ہی میسر ہوتے ہیں، ویسے ہی ملتے ہیں جیسے کہ یہودی لوگ جب یسوع کو قبول کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ زیادہ سپیریئر ہوں گے اور دوسرے نہیں ہوں گے، بلکہ جو یسوع پر ایمان لے کے آتا ہے وہ میراث میں شامل ہے، بدن میں شامل ہے، وعدوں میں شامل ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ آگے 7ویں آیت، افسیوں 3 باب اس کی 7 آیت، جہاں لکھا ہوا ہے، اور خدا کے اس فضل کی بخشش جو اس کی قدرت کی تاثیر سے مجھ پر ہوا، اس خوشخبری کا خادم بنا۔ تو یہاں آپ تصویر میں دیکھیں کہ جو پوری دنیا ہے وہ ایک گناہ کا سمندر ہے، اور ایک انسان کیسے بچتا ہے؟ انسان نے اپنی طرف سے خدا کو کیا دینا ہے؟ ایمان اور خدا کا فضل اس کو گناہ میں سے باہر نکال لیتا ہے۔ تو وہ خداوند یسوع پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سننے سے، اور سننا کون سی چیزیں سننا؟ مسیح کا کلام سننا۔ تو جب ایک گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص وہ گناہوں سے باہر نکلنے کے لیے خدا کے فضل پر ایمان لاتا ہے، خدا کے فضل کے لیے اپنے آپ کو دیتا ہے کہ خداوند میں گناہ میں سے نکلنا چاہتا ہوں، میری مدد کرو، اور خدا اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، خدا اسے باہر نکالتا ہے۔ اور زمین کے اوپر پلوس کہتا ہے کہ خدا نے مجھے ہاتھ پکڑنے والا بنایا ہے تاکہ میں تمہیں خوشخبری سناؤں اور گناہ سے باہر نکالوں۔ تو یہ ایک بہت ہی پیاری تصویر ہے، خدا کی قدرت ہی ہے، خدا کا روح ہی ہے جو آج خادموں میں ہو کے کام کرتا ہے۔ تو یعنی کہ انسان خدا کے بغیر کچھ نہیں ہے، کوئی کسی کو گناہ میں سے باہر نہیں نکال سکتا، لیکن خداوند کے ہاتھ میں ایک خادم کا ہاتھ ہوتا ہے، اور وہ خدا کے ہاتھ کی قوت سے دوسروں کو گناہ میں سے باہر نکالتا ہے۔ اور پولس رسول کہتا ہے کہ میں تو ہر وقت چاہتا ہوں لوگ بدلیں، میں کسی کو آگ میں سے جھپٹ کے باہر نکال لوں، کسی کو ڈوبتے ہوئے کو باہر نکال لوں، گناہ میں ڈوب رہے ہیں میں انہیں باہر نکال لوں۔ تو یہ پولس رسول کی خواہش ہے۔ تو لکھا ہوا ہے افسیوں 3 باب 7 آیت میں، اور خدا کے اس فضل کی بخشش سے جو اس کی قدرت کی تاثیر سے مجھ پر ہوا، اس خوشخبری کا خادم بنا۔ اسے کتنی زیادہ خوشی ہے کہ میں خوشخبری پھیلانے کے لیے خدا کا چنا ہوا ہوں، خدا کا خادم ہوں، مجھ پہ خدا کا فضل ہوا ہے، مجھ پہ خدا کی بخشش ہوئی ہے۔ اور خدا یہ جو بخشش ہے یہ کس طرح سے وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی قدرت کی تاثیر، خدا کی قدرت، خدا کی پاور، اس کی پاور کا اثر میری زندگی میں ہے کہ میں خوشخبری لوگوں کو سنا سکوں اور انہیں گناہ میں سے نکال سکوں۔ تو خدا کی تمجید ہو کہ پولس رسول پہ کیا تھا؟ خدا کا فضل تھا۔ خدا کا فضل کیا اس نے خود کمایا تھا؟ نہیں، یہ خدا کی بخشش تھی، جو اس کے لیے بھی خدا کی بخشش اور دوسروں کے لیے بھی خدا کی بخشش۔ اور اس میں، اس بلائے جانے میں، اس اپوائنٹمنٹ میں، اس جاب میں کون سی چیز کام کر رہی ہے؟ خدا کی قدرت کام کر رہی ہے، خدا کی قدرت کی تاثیر، اس کا اثر کام کر رہا ہے۔ اور وہ جب خوشخبری پھیلاتا ہے تو لوگ خوشخبری کو قبول کرتے ہیں اور گناہ کی زندگی سے باہر نکل کے مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔
تو خداوند آج بھی یہی کام کر رہا ہے، وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈ رہا ہے، نجات دے رہا ہے، وہ ایمان کے وسیلے سے یعنی خوشخبری کے وسیلے سے ایمان پیدا کرتا ہے، اور جب لوگوں میں ایمان آتا ہے وہ خداوند کو کہتے ہیں خداوند میں تجھے قبول کرتا ہوں اور اپنی گناہ کی زندگی کو چھوڑ کے اب راستے کی زندگی میں چلوں گا۔ تو خدا کی تعریف ہو اس پیارے کلام کے حصے کے لیے جو ہم نے افسیوں 3 باب اس کی 7ویں آیت تک آج سیکھا۔ خدا کا شکر ہے، خدا اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو برکت دے چکا ہے، اور خداوند اس کلام کے وسیلے سے بہتوں کو، کھوئے ہوئوں کو خدا نے ڈھونڈا ہے اور نجات دیا ہے۔ خدا کی تمجید ہو۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ ہاللویا، ہاللویا۔ خدا باپ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری ستائش ہو، تیرا شکر ہو۔ ہم بھی آئی خداوند غیر قوم والے تھے، ہم بھی عہدوں وعدوں سے خارج تھے، لیکن تیرا شکر ہو کہ تو نے خوشخبری کے وسیلے سے ہمارے اندر ایمان پیدا کیا، اپنا فضل ہمارے اوپر کیا، اپنی بخشش ہمارے اوپر کی۔ ہم نے آئی خداوند نجات کو کمایا نہیں بلکہ تیری بخشش سے حاصل کر لیا ہے۔ ہم اس بخشش کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اس آئی خداوند بخشش میں تیرے روح کی تاثیر، تیرے روح کی قدرت موجود ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹا، بیٹے، خدا پاک روح، تیرا شکر ہو خداوند کہ تیری مرضی سے اب ہم تیرے ہیں۔ تو نے ہمیں گھورے میں سے نکال لیا ہے، ہم اپنی نجات کے لیے بہت زیادہ خوش ہیں۔ تیرا شکر ہو کہ ہم زوراور ہیں، تیرا شکر ہو کہ ہم بادشاہ ہیں، تیرا شکر ہو خداوند یسوع جی تو نے ہمیں مقرر کیا تاکہ آئی خداوند ناپاک تاثیروں کے اوپر تیری بادشاہت کو پروو کر سکیں کہ تو بادشاہ ہے، اور اے خداوند تیری فتح کو اپنے لیے ہم لے سکیں ہیں۔ نجات کے وسیلے سے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خداوند دشمن کے قلعوں میں سے ہم باہر نکل آئے ہیں، تیرا شکر ہو خدا باپ۔ اس وقت ہم سب جو تیری حضوری میں ہیں، جتنے سن رہے ہیں، اے خداوند یسوع جی جس کی جو بھی ضرورت ہے آسمانوں سے پوری ہو، اے خداوند یسوع جی سب سے بڑھ کے نجات کی ضرورت اے خداوند پوری ہو۔ ہر کوئی شخص اے خداوند تجھے پیار کرے، تیرے ساتھ چلے، اور اے خداوند دشمن کے ہر جوے بندھن سے باہر نکل آئے، اور اے خداوند جتنے سننے والے ہیں، اے خداوند یسوع جی تیرا کلام فرماتا ہے جب 2 لوگ متفق ہو جائیں گے کسی بات کے لیے تو جو کچھ وہ چاہیں گے وہ آسمان پہ ان کے لیے ہو جائے گا۔ تو اے خداوند میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ متفق ہوتی ہوں کہ اے خداوند دشمن نے جو بھی اپنی برائی ان کے سامنے رکھی ہے، کوئی رکاوٹ رکھی ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اے خداوند اسے ہم مل کے اے خداوند ان گھروں میں سے، ان زندگیوں میں سے اکھاڑ ڈالتے ہیں۔ اے خداوند تیری برکت کا ہاتھ اے خداوند ان گھرانوں کے اوپر ہے، اسے ہم قبول کرتے ہیں، اور اے خداوند دشمن کے سارے کام گھاس اور پھوس کی طرح ہیں اور ریت کی مانند ہیں، جنہیں اے خداوند تیرے پاک روح کی ہوا اڑا دیتی ہے۔ اور اے خداوند اس وقت سننے والوں کی زندگیوں میں بھی تو نے اے خداوند دشمن کی چیزیں، اس کے غلط کام وہ ریت اور گھاس پھوس کی طرح اڑا دیے ہیں۔ تجھے مبارک کہتے ہیں، تیرا شکر ہو کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دیں، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھیں۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔